بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 793 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61 اور 62، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمة للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومنہم، اور بعض ان میں سے، الذین، وہ ہیں جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، النبی، نبی کو، ویقولون، اور کہتے ہیں، ہوا وہ تو، اذن، کان ہے، کان، قل، کہہ دیجئے، اذن، وہ کان ہے، خیر، بھلائی کا، لکم، تمہارے لیے، یؤمن، وہ یقین رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، ویؤمن، اور یقین رکھتا ہے، للمؤمنین، مومنوں کی باتوں پر، ورحمہ، اور رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، واللہ، حالانکہ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، زیادہ حقدار ہے، ان، یہ اس بات کا کہ یرضوہ، وہ اس کو راضی کریں، ان، اگر کانوا، ہیں وہ، مؤمنین، مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ دوسری بات، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہیں۔ تیسری بات، کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور چوتھی بات، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں۔ پانچویں بات، اور تم میں سے جو ظاہری طور پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ چھٹویں بات، مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں۔ ساتویں بات، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوں تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ بزرگان محترم، فی نفسہ ہی کسی کو بھی اذیت پہنچانا یعنی تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت آسانی سے ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کا دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، کسی کو قلبی طور پر تکلیف پہنچاتے ہیں، جسمانی طور پر تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑا جرم ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کیا، نہ کسی پر تہمت لگائی، اور نہ کسی کا دل توڑا، اور نہ کسی کو ناحق مارا پیٹا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم کیا۔ ایک ہے عام آدمی کو ایذا پہنچانا، اور دوسرا ہے کسی اللہ کے مقبول بندے کو ایذا پہنچانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند منصب اور مقام عطا کیا ہو، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء امت، علماء دین، ائمہ مساجد وغیرہ وغیرہ، کہ ان کو ایذا پہنچانا اور بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔
مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایذا پہنچائی، گزری ہوئی قوموں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو ایذا پہنچائی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں یہ حقیقت بیان کی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی ان سب پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں پر لعنت کی خبر دی گئی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان باتوں سے بری کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ ترمذی کی یہ روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کر کے آؤں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد ابن مسلمہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور ہم سے آپ زکات مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک ان کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اور آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ بخاری کی یہ روایت۔ اس آیت میں منافقوں کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اذیت پہنچاتے تھے۔ منافق آپ کے حق میں نازیبہ کلمات بھی کہتے تھے جس سے آپ کو ذہنی تکلیف ہوتی۔ جو منافق آپ کے پیچھے بدگوئی کرتے تھے، اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ یہ تو تکلیف دینے والی باتیں ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر پہنچ جائیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو منافقوں میں سے بعض منافق یوں جواب دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ان کو راضی کر لینا اور سمجھا لینا آسان کام ہے، وہ تو بس کان ہیں، یعنی جو کہو سن لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، اگر ہماری بات ان تک پہنچ بھی گئی تو ہم دوسری بات بنا کر کہہ دیں گے اور وہ ہماری بات کا یقین کر لیں گے۔ نبتل بن حارث نامی ایک منافق تھا جو بدصورت بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سن کر منافقوں کے پاس جاتا تھا۔ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، چغل خوری اس کا مقصد تھا، اور منافقوں کو یہ بتاتا تھا کہ دیکھو تمہارے بارے میں ایسے ایسے مشورے ہو رہے ہیں۔ جب اس سے کہا جاتا کہ ایسا نہ کر، تیرے اس طرز عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو اس پر اس نے کہا کہ ان کو سمجھانا آسان ہے، وہ تو ہر بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، ان کی شخصیت تو بس کان ہی کان ہے، یعنی وہ نہ تکذیب کرتے نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچ نیچ کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منافقوں کی ایک جماعت نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نامناسب انداز میں کیا۔ کسی نے کہا ایسا نہ کرو، ہم کو ڈر ہے کہ کہیں وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے جو ہم نے کہی ہے۔
جلاس بن سوید بن سامت نے کہا کہ ہم جو چاہے کہیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ہم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے ایسا کہا ہی نہیں، اور وہ ہماری بات مان لیں گے۔ محمد تو بس کان ہے کان۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس وہ تو کان ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مومنوں کی بات پر، اور وہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے مومن ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی کریں۔ ان آیتوں سے سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہدف یہ بنائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوش رکھیں گے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ اس کا رب اور اس کے آخری رسول اس سے راضی اور خوش رہیں۔ سعادت مند اور خوش نصیب وہ ہے جس سے اس کا رب اور اس کا رسول راضی ہو۔ پوری دنیا جس سے خوش ہو مگر اس کا رب اس کا نبی اس سے ناراض ہو تو دنیا کا سب سے بد نصیب اور بدترین انسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو امت کے دیگر تمام افراد پر فوقیت و فضیلت اسی لیے حاصل رہی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔